جی السلام علیکم، میں ہوں فالم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہماری سپریم کورٹ کے بالکل ساتھ اور پارلیمنٹ کے بھی بالکل ساتھ، اسے شارع دستور کہیں یا اسے کون سی شارع کہیں، اسے قتل عام کی شارع کہیں، کیونکہ وہاں پر ہمارے ایک معزز جج جناب جسٹس مشیر عالم صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن، ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے، انہوں نے ان 16,000 سے زائد خاندانوں کے اوپر چھری چلا دی، گولی مار دی، ان کو ان کی نوکریوں سے برخاست کر دی۔ واہ رے واہ، تیرے انصاف، تیرے کیا کہنے۔ یعنی پہلے ہم نظریہ ضرورت کے تحت جو قانون پر اور ملک پر بزور شمشیر قبضہ کر لیتے ہیں، ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انہیں ایسی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آئین کے اندر، جس میں قومی اسمبلی 2/3 اکثریت اگر نہ رکھتی ہو تو ترمیم نہیں کر سکتی، تو ہماری سپریم کورٹ ہمارے ججز کو کہتی ہے جیسے چاہیں اس کی کان ناک آئین کا مروڑ کے رکھ دیں۔ وہی ہماری سپریم کورٹ، اس نے 16,000 خاندانوں کو نوکریوں سے برخاست کر دی، اور اس میں وہ سارے کے سارے مقدمے میں شریک بھی نہیں تھے۔ چند لوگ تھے جو کہ اپنی پروموشن یا اپنی جاب کے اندر جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتی ہیں، یعنی ہمارے یہ جج صاحبان 50,000 روپیہ ایک دن کا لیتے ہیں، اور جو لوگ پورا مہینہ کام کر کے، پتہ نہیں ان میں سے بہت سارے 50,000 بھی نہیں لیتے، ان کا کیا کیا؟ ان کو، یعنی وہ چند لوگ اپنی ان پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے کورٹ میں آئے تھے کہ ہمیں وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں دے رہا، تو آپ مہربانی کر کے ہماری اس میں مدد کیجیے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی مدد، جو آپ کے ساتھ دوسرے بھی آئے ہیں ان کو ہم نوکریوں سے برخاست کرتے ہیں۔ اب اس میں جو وہ لوگ جو کہ قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے ہیں، وہ بہت زور سے کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بغیر کسی ٹیسٹ کے وہ نوکری پر چلے گئے تھے۔ تو اس کی داستان جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ نے نوکریوں پر یعنی رکھا یا ان کو وہ جابز دیں۔ اس کے بعد 1996 میں وہ جو کہتے ہیں اب ہم کیا ہو گئے ہیں، اب ہم وہ ہو گئے ہیں، نظریاتی ہو گئے ہیں، اب تو ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، اب تو ہم جو ہے وہ ملک کی چولیں ہلا دیں گے، یعنی نواز شریف صاحب، انہوں نے ان لوگوں کو مڈ 90s میں نوکری سے برخاست کر دیا۔ پھر اس کے بعد مشرف کی حکومت آ گئی، تو پھر بھی ان لوگوں کی کوئی یعنی سننے والا نہیں تھا۔ تو جب پیپلز پارٹی کی دوبارہ گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی نے ایک قانون نافذ کیا، یعنی ایک قانون پارلیمنٹ سے منظور کروایا کہ ان لوگوں کو جن کو سرکاری نوکری سے نواز شریف کی حکومت میں نکالا گیا تھا، ان کو واپس نوکریوں پر بحال کیا جاتا ہے۔ اب بات جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بغیر کسی یعنی جو ایک مروجہ جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کے ان کو جابز دی گئی تھی، تو یہ غلط تھا۔ ہم اس بات کی پوری سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہاں پر ایک کیچ ہے۔ کیچ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی۔ انہوں نے کہا یہاں پر جو قانون کو روند کے ملک پر حکومت کر جائے، اس کے لیے تو یہ عدالتیں کہتی ہیں بہت جائز ہیں، پھر وہ جتنے مرضی پیسے کھا لیں، یعنی وہ جو جس کو جتنی عنایت کر دیں اس پر بھی کورٹس کے تالے لگے ہوئے، ان کی زبانیں بند ہیں ان ججز کی۔ تو اگر میرے پاس جو ہے وہ چند ہزار پاکستانی غریب لوگ آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری دے دی جائے اور ہم کام بھی کریں گے، تو یہ ان لوگوں سے تو کروڑ ہا درجے بہتر ہیں جو بغیر کچھ کیے ہوئے یہاں پر پرکس اینڈ پریویلیجز سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی جو جنرل ضیاء کے ساتھ آئے، انہوں نے کیا کچھ نہیں سمیٹا، جس میں نواز شریف صاحب خود شامل ہے۔ ایک اتفاق فاؤنڈری تھی، اب تو پیسے سنبھالے نہیں جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر میرے سورسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں جو کہ میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، یعنی میرے آمدن کے ذرائع میرے بتائے ہوئے ذرائع سے زیادہ ہیں، تو یہ کورٹس کو کیا ہے۔ تو یعنی اس طرح کی گفتگویں یہاں کے وہ لوگ کرتے رہے جو ان مارشل لاؤں کے چھتری تلے پروان چڑھے نہ جانے کتنے ہیں۔ وہ ہمارے دوسرے جو جنرل ضیاء کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے،
ہمایوں اختر صاحب کے والد صاحب، تو ان کے پاس کیا تھا اس وقت، اب ان کے پاس کیا ہے؟ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کے غریب لوگ ہیں، ان کو نوکری دے دینی چاہیے، یہ ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا پھر پیسے بھی اس ملک کے کھا گئے، تو ان کو جو ہے وہ جابز، ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام۔ تو اس قانون کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو ملازمتیں دی، تو انہوں نے مرہم رکھا ان لوگوں پر جن کو اس جابز کی ضرورت تھی، اور پھر وہ سب اپنی اپنی جابز کر، آج وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں، سڑک پر ہیں، ذرا ان کی شکلیں دیکھیے، پھر دیکھیے ان میں سے کتنوں کے پاس جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور پھر ان میں سے کتنے لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے، اور ان کے بینک بیلنس کتنے، ان کی شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف اور سفید پوش لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے وہ جج صاحبان جو 50,000 روپیہ روز کا لیتے ہیں، یعنی جب ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں ججز کی، تو یہ اس وقت نہیں کہتے ہیں کہ ہماری اتنی تنخواہ کیوں بڑھا رہے ہیں جی، ہم 15 لاکھ کے لیے کرتے کیا ہیں یہاں پہ؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ واکنگ ٹریک ہمارا 5 جو ہے اس کے سامنے ان کی کالونی ہے، آپ ان کی رہائش، ان کی رہنے کی جگہ دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ وہ جاتے جاتے یعنی آخری دن وہ 16,000 لوگوں کو نوکری سے برخاست کر، اور یہ صرف 16,000 لوگ نہیں ہیں، اگر ان کے 5 سے 6 افراد ایک خاندان میں ہیں تو آپ نے 1 لاکھ لوگوں کے اوپر اپنی تلوار چلا دی، جو کہ سراسر انصاف کی کسی زمرے میں نہیں آتی ہے۔ ان لوگوں کی پوری اگر یہ 16,000 کی آپ کر لیں تو کتنا ہو جائے؟ 5 ارب انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تنخواہ لے لی ہوگی، 10 ارب لے لی ہوگی۔ آپ کی تو حکومت نے، یعنی آپ کے نیب نے وہ تمام کیسز جو کہ باہر جو ہے، اب کتنوں کا ذکر کریں، اس پر پتہ نہیں کتنے ارب جو ہے وہ بھی ہمیں دینا پڑ رہے ہیں۔ پھر وہ ہمارے افتخار چودھری صاحب جو ریکارڈنگ کا کیس تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ جس کمپنی کا انہوں نے وہ ٹھیکہ کینسل کیا تھا، اس کو پتہ نہیں 6 ارب ڈالر کا جو ہے وہ باہر سے وہ ڈگری ہو گیا پاکستان کے خلاف۔ 6 ارب ہیں یا 4 ارب ہیں، لیکن بہت ارب ڈالرز کا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا، تو افتخار چودھری صاحب کے جو ہے نا وہ سارا کچھ پکڑے، اور انہوں نے کہیں جی یہ پیسے نکالے، آپ تو چیف جسٹس تھے، آپ نے جو ہے نا وہ یہ غلط فیصلہ کیسے کر لیا؟ پھر اس کے بعد وہ جتنے فوجی ادوار میں لوگ پیسے کھا گئے، ان کے بھی پیسے یہ ججز جو ہے نا، مشیر عالم صاحب اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ ان کے برآمد وہاں سے کرواتے، کہتے دیکھیں ان سے برآمد کروائے ہیں تو انہوں نے کیوں لیے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ غریب لوگوں کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہاں پٹھواری میں ایک محاورہ ہے، اس نے کہا کہ میں لسے کی تکڑا دمی روشنا، میں ڈاڈے کی تکڑا دمی ترسنا۔ کیا مطلب؟ کہ میں کسی غریب کو اور کسی کمزور کو دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے، اور جب میں طاقتور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے۔ یہ وہ ججز ہیں اور یہ وہ عدالتیں ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں، اور صرف آج سے نہیں کر رہی ہیں، یہ نہ جانے کب سے، جب سے پاکستان بنا ہے اس سے پہلے کی چلو انگریزوں کی حکومت تھی، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ناانصافی، یہ بہت ظلم ہے۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ دیر سے آتی ہے لیکن آتی بہت ایکوریٹ ہے۔ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو انصاف دیجیے۔ ان لوگوں کا انصاف صرف یہ ہے کہ جو ان کی گزر بسر ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی عمر کے 20 سال دیے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، اور اس میں بہت سارے وہ ہیں جن کو حکومت پاکستان نے کئی میڈلز اور کئی سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے کہ انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا۔ تو ان تمام لوگوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک سرکاری ملازمت میں اس طریقے سے آئے جس طریقے سے جو وضع کردہ طریقہ کار ہے اس کے تحت وہ نہیں تھا، لیکن یہ ان لوگوں سے تو بہت بہتر ہیں جنہوں نے 4 دفعہ مارشل لا لگایا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کسوٹ کے کھا گئے، ان لوگوں سے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اب بھی یہ لوٹ کسوٹ نہیں مچا رہے ہیں، اب بھی یہ آئین توڑنے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا حق ہمیں دے دیجیے۔ تو جو معاشرہ حق پر نہیں چلتا، جو لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتا، وہ معاشرہ زیادہ عرصے کے لیے خوشیاں نہیں منا سکتا۔ تو انصاف کا نظام چلانے کی کوشش کیجیے اگر آپ چلا سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔